السلام علیکم وحید جدون۔ آج ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے جا کے اپنی ایپلیکیشن واپس لے لی ہے، یہ جو لیول پلین فیلڈ کے لیے جو درخواست دی ہوئی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا پاکستان کی عدلیہ کے اوپر۔ ہمیں نہیں انصاف چاہیے، بیکاز آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کسی کو انصاف دیں گے۔ خیر، ہم اپنے قاضی صاحب کے اوپر شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پنٹر ہیں بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے، ان جرنلوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں۔ ان کی بیگم بھی ایک گھٹیا خاتون ہے جو اپنی جائیداد بچانے کے چکر میں دو آئیڈیوں کے ساتھ پھیر رہی تھی۔ اب ایک قاضی کی بیگم اگر اس طرح کی 2 نمبر عورت ہو سکتی ہے تو پھر قاضی صاحب سے کیا وعید ہے۔ خیر، پوری قوم ویسے تو آج جتنی لعنت قاضی صاحب کے اوپر پاکستان کی عدالتوں پہ بھیج رہی ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی ڈسکریڈٹ، اتنی غلیظ، اتنی گندی۔ اس سے اچھا تو ہمارے ریڈ لائٹ ایریا جو ہوتی ہے، جس کو ہم ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم سے کم کسی کرینے سے اور کسی سلیقے سے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہماری عدالتیں تو ننگے وطن ہیں، اور اوپر سے ہمارے جو آرمی کے گرو گھنٹال ہیں وہ اپنی ساری پینٹیں اتار چکے ہیں۔ کئی جگہ پہ نواز شریف کی بیٹی نے ان کی پینٹیں اتروائی ہیں، کہیں اور اپنی۔ یہ جو غلطیاں ہیں، یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ پورے ملک کو لے کے بیٹھ گئی ہے۔ جب آپ لوگ فلمیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کی بھی فلمیں بنتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت عمران خان کو دی ہے، اور عمران خان انشاءاللہ یہ دنیا کی جتنی مرضی چکر بازیاں کر لیں، یہ گھٹیا آدمی، یہ نواز شریف یا اس کی اولادیں یا یہ گھٹیا پولیٹیشین کبھی بھی پاکستان پہ دوبارہ آ کے رول نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا۔ اب ٹرائی کیجئے گا، اس وقت قوم اٹھے گی۔ ڈریں اس سے۔ آپ کی 4 دیواروں کو ہاتھ لگایا تھا تو آپ کی جناب، آپ نے اس پہ ایشوز کریٹ کر دیے تھے۔ اب تو لوگ جا کے ان در و دیواروں کے سامنے پیشاب کریں گے۔ شکر کریں کہ یہ لوگ اس حد کو کراس نہیں کیا کہ وہ جا کے آپ کی بزرگوں کی قبروں کے اوپر بھی قرض کریں، کیونکہ آپ اس قابل ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو آپ کو چولی بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہمارے قاضی صاحبان کو، ہماری بیوروکریسی کو، ہماری یہ جرنلز کو۔ کیا پھٹکار آپ کے چہرے پہ بھٹکتی ہے یار! آپ کی شکلیں دیکھ کے پورے پاکستان کے لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، ہائے خدا کی پناہ، وہ بھی اتنے ہی ڈس ریسپیکٹ ہو گئے ہیں۔ جو آدمی آپ کے آرڈرز مانتا ہے، جو آ کے اس ملک کے اندر فسطائیت قائم کرتا ہے، ظلم کا بازار قائم کرتا ہے، ان میں سے کوئی انسان بچے گا نہیں۔ آپ ریگریٹ کی موت مر جائیں گے، آپ پشمانی کی موت مر جائیں گے، آپ کا انت بہت برا ہوگا۔ آپ نے جس طریقے سے اس ملک کو ڈرائیو کیا ہے، اس ملک کو آپ نے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ تھو تھو کرتی ہیں۔ آپ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب آپ جتنے مرضی ڈھنڈورے پیٹیں، جتنے مرضی آپ سبز باغ دکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت کبھی دے ہی نہیں سکتے۔
کیونکہ آپ عزت کے قابل نہیں ہیں، ذلت آپ کا مقدر ہے۔ اور آئی ایم سوری ٹو سے، صرف اس آرمی کی لیڈرشپ کی وجہ سے پوری کی پوری آرمی ڈس ریسپیکٹ ہو گئی ہے۔ ہر دوسرے دن پاکستان کے اندر جناب تقریب کاری ہوتی ہے، لوگ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے فوجیوں کو، ہمارے پولیس والوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دکھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ یہی پولیس والے جب ہمارے گھروں میں اٹھ کے ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے گریبان پھاڑتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے who cares، جیسا کرتے ہو ویسا بھرتے ہو۔ کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو آرمی ہے، وہ اس وقت پلاٹوں کی بندر بانٹ کر رہی ہے، IMF کے پیسوں کی بندر بانٹ کر رہی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت اسمگلنگ کروا رہی ہے، بلوچستان کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ اور یہ جو ان کے نالائق ہیں، جوکر ٹائپ کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جو نگران حکومتیں چلا رہے ہیں، یہ دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ نہ ان کو کھڑا ہونے کا طریقہ آتا ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ ہر جگہ جاتے ہیں، پاکستان کے لیے صرف امبیرس کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو شہباز شریف جیسا کیریکٹر جو پوری دنیا میں بھیک مانگتا تھا، جہاں جاتا تھا پاکستان کے لیے ایک ڈس ریسپیکٹ کریٹ کر کے آتا تھا۔ اب لوگ بولیں گے بیٹا آپ جہاں مرضی جس کمرے میں چھپ جاؤ، آپ کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے۔ اب قوم لعنت بھیجتی ہے عدالتوں کے اوپر، ہمارے ان فوجی جنرلوں کے اوپر، اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی جو اپنی سپر میسی دکھا رہا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہے، ٹیکنوکریسی کے اندر ہے، سب پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اور میں بھی یقین مانے کہ میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا تباہ کرے، ان کو تباہ کرے۔ انہوں نے اس ملک کو کس نیج پہ پہنچا دیا۔ وقت ضرور آئے گا، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ظلم کا نظام اتنی دیر نہیں چلتا۔ آپ لوگوں کو اس سرزمین پہ جگہ نہیں ملے گی۔ آج باجوہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کی ماں بہن کو ایک کیا جاتا ہے، بیگم کے سامنے اس کو ایسی ایسی گندی گالیاں پڑتی ہیں، اس کو تو شرم آنی چاہیے۔ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے اس ملک کو ایز اے گرانٹیڈ لیا ہے، یوز کیا ہے، ابیوز کیا ہے، اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈرے اس وقت سے، اب لوگ جاگ گئے ہیں۔ ابھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ادارہ ہیں، آپ یو آر اے شٹ، نو بڈی کیئر، یو آر ناٹ اے فکنگ ادارہ، یو آر اے ویسٹ آف دس کنٹری، سو وی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو گائز مین۔ آپ جب تک پاکستان کی آرمی کے بیلنس لوگ ان کو ہٹائیں گے نہیں، پوری آرمی ہماری ڈس ریسپیکٹ ہوتی رہے گی۔ اور ٹو بی آنیسٹ، ہم سب گالیاں دیں گے، اجتماعی طور پہ گالیاں دیں گے، اجتماعی طور پہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی تباہی کے لیے دعائیں کریں گے۔ میرا خیال ہے اب مزہ آیا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ میری آواز نہیں ہے، ہر گھر میں ہر بہن کی، ہر ماں کی، ہر بزرگ کی، ہر انسان کی دعا ہے۔ یار کتنا ننگا آدمی ہے، کتنا غلیظ آدمی ہے ہمارا قاضی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پہ بھی، اس کی بیگم کے اوپر بھی، اس کے خاندان پہ بھی، اس کے بچوں پہ بھی، اور اس کے بزرگوں کے اوپر بھی، اور اسی طرح جرنل کے بارے میں بھی ہمارے یہ خیالات ہیں۔ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، اور انتخابات میں جس طریقے سے آپ کو تھپڑ پڑے گا، اور یہ جو چور چچکے آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ یاد دیکھیے گا ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ اور اب بھی ایک بات کرتے ہیں تو لوگ 50 باتیں، آگے سے 50 گالیاں دیتے ہیں ان کو۔
क्या इज्जत है यार। एक कुत्ते की इज्जत ज्यादा है इस मुल्क में, आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। नोबडी केयर अबाउट यू गाइस। आप किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को जिंदान खाने में डालेंगे? क्या 24 करोड़ लोगों को, आवाम को आप कैद खाने में डालेंगे? बेटा, हर आदमी अपना वजूद रखता है, और जो वजूद रखता है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह आपके लिए मुसीबत का बायस जरूर होगा। मरना तो है, सब ने मरना है, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, लेकिन जो जलालत की मौत आप लोग मरेंगे उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपको तो ये भी कहना अब हम लोगों ने बंद कर दिया है कि वापस आ जाएं, एक्नॉलेज कर दें, अपनी इज्जत को अर्न करें, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं है। आए दिन पाकिस्तान के अंदर एक नया फितना क्रिएट करते हैं, आए दिन पाकिस्तान के अंदर एक नई फस्तायत क्रिएट करते हैं। आप वो कुत्ते की दुम है जिसको 100 साल भी नली में रखा जाए वो हमेशा टेढ़ी रहती है। ये बातें हमारे दिल की लास्ट लेयर ऑफ जो हार्ट होता है उसके अंदर से ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। अब कौम आपको कुछ नहीं समझती। यू गाइज आर शिट, यू गाइज आर ट्रैश, यू गाइज आर बर्डन हियर इन दिस कंट्री। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर आप लोग बर्डन हैं, और इसी बेइज्जती की तरह जिंदगी गुजारे हैं। हम लोग सिर्फ आप पे हंसेंगे और आपको, आपकी औलादों को, आपके पुरखों को भी गालियां देंगे, और बर्दाश्त करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।